جی السلام علیکم۔ نواز شریف صاحب نے بالآخر حافظ آباد میں جلسہ کیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور نواز شریف صاحب نے کیسی تقریر کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، مریم نواز کی تقریر پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جلسہ کیسا تھا، نون لیگ کے رپورٹر جن کی ٹلٹ نون لیگ کی طرف ہے وہ رپورٹر وہ اس جلسے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، پرانے جلسے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیسا ہے، گراؤنڈ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری بھی گزر گیا، مڈ آ گیا تقریباً، تو آج 17 جنوری کو انہوں نے جناب صاحب جلسہ کیا، 18 جنوری ہے بلکہ آج جلسہ کیا ہے۔ اس جلسے کے احوال کے حوالے سے بات کریں گے۔ جلسے کے جو میری رپورٹر سے وہاں پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ رپورٹر پیور نون لیگ کے پکی، انہوں نے کہا جی یار، میں نے کہا جلسہ کیسا تھا، تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر سے آپ کو کیسا لگا؟ میں کہا تقریر تو 13:52 پہ شروع ہوئی، 3:52 پہ 4:03 پہ ختم ہوئی ہے، تو 11 منٹ کی تقریر کر لیں آپ نواز شریف صاحب کی، اور 13 منٹ کی تقریر تھی مریم کی۔ تو انہوں نے کہا جی آج تک نواز شریف صاحب نے 11 منٹ کی تقریر کی ہے کبھی؟ تو نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ کم از کم آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، تو تقریر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جلسہ کیسا تھا۔ تو میں نے کہا جی کہتے پھر مریم نواز شریف صاحبہ بھی کم از کم 20 منٹ سے، اگرچہ انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ گستاخی میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب عوام کا جذبہ ہو، عوام کا جوش اور جذبہ ہو، اور عوام کی بھاری تعداد موجود ہو، ان رپورٹر کا کہنا تھا، تو پھر لیڈر کا دل نہیں کرتا کہ وہ جلسے کو چھوڑ کے جائے، وہ پھر لمبی بات کرتا ہے۔ تو ان کی دلیل خیر مجھے سمجھ بھی ہے، کیونکہ کافی لیڈرز ہیں ان کے ایسے جلسے ہوئے ہیں جو ایک گھنٹے کے اوپر بھی محیط تھے، اور ایسے پھر انہوں نے کیے کسی جگہ 15 منٹ یا 18 منٹ، اور ان کے فیس ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو تقریر کے حوالے سے ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ شارٹ تقریر تھی، اس کے اندر کوئی نہ تو پلاننگ تھی، نہ کوئی نئی چیز تھی، نہ اس کے اندر منشور تھا، جس طرح باقی بلاول وغیرہ نے آج کوئی منشور کی پتہ نہیں اٹھائی تھی، ان کے خیال میں نے تقریر سنی، لیکن میں اس وقت میوٹ پہ تھا ٹی وی، تو جب میں دیکھ رہا تھا کیونکہ کوئی اور بھی کام کر رہا تھا ساتھ ساتھ۔ لیکن نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے پوری سنی، ان کی تقریر کے اندر وہی پرانی تنخواہ نہ نکالنے پر دینے پر لگا دیا گیا، وہ کر دیا 16 مہینے بھائی کے جو بالکل کھا گئے۔ مہنگائی کی رونا انہوں نے ضرور رویا، لیکن انہوں نے کہا جی 90 میں بھی مجھے نہ نکالا جاتا تو ایشین ٹائگر بن جاتے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا، اور ابھی بھی نہ نکالا جاتا 17 میں، اور پھر وہی کہ 4 روپے کی روٹی دوبارہ ہو جائے گی۔ تو جناب 17 میں میرے پاس وہ نیشن کی خبر پڑی ہوئی ہے، اور ایک اور 2 خبریں اور میرے پاس اخبار کی پڑی ہوئی ہیں۔ 8 روپے سے 10 روپے کی تھی روٹی 2017 اگست میں جناب، اور جولائی اگست کا مہینہ تھا، 8 سے 10 روپے کی ہوئی تھی، تو 4 روپے کی روٹی 2017 میں کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پھر وہی مہنگائی ہوگی، پتہ نہیں ختم ہوگا، فلانا ہوگا۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے اس جلسے کے حوالے سے جب رپورٹر نے ایک اور چیز بتائی، انہوں نے کہا جی گجرانوالہ کے 6 ضلع ہیں، 6 ضلعوں سے لوگ آئے تھے، اور گجرانوالہ وہ وکٹ ہے جو سب سے زیادہ تگڑی وکٹ ہے، سب سے زیادہ تگڑی وکٹ سمجھی جاتی ہے گجرانوالہ کی، جو نواز شریف یا نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تو ان 6 ضلعوں سے آئے تھے، اسی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو دیکھتے ہوئے، سائرہ افضل تارڑ کو دیکھتے ہوئے جلسہ رکھا، گجرانوالہ کو دیکھتے ہوئے رکھا۔ اور ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں، انہوں نے پہلا جلسہ کیا شہباز شریف اور مریم نواز نے 3-4 دن پہلے اوکاڑا میں۔ اوکاڑا بھی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ نواز شریف صاحب پرائورٹی پہ، ترجیحات پہ جاتے رہے ہیں۔ آپ 13 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 8 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، بیچ میں بھی جہاں انہیں موقع ملتا تھا اوکاڑا میں وہ لازمی جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان گراؤنڈ کی سلیکشن کی اپنی طرف سے جہاں پہ جلسے کامیاب ہونے کی زیادہ توقع تھی۔ تو جناب گراؤنڈ کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی 2013 کا جو جلسہ تھا، رپورٹر نے بتایا یہ اس جلسے کا اشیر بھی نہیں ہے۔ 2013 کا جلسہ ہوا تھا 16 اپریل 2013 کو، اس کے آپ فوٹیجز نکالیں، اس کے گراؤنڈ کی فوٹیج نکالیں، اسی جگہ یہ گراؤنڈ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہیلی کاپٹر والا جہاں اترا ہے اس جگہ کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے کناتیں بھی لگائی، اس گراؤنڈ کو چھوٹا کیا گیا۔ 13 میں اس گراؤنڈ کو چھوٹا نہیں کیا گیا تھا، پورے طریقے سے جناب صاحب اس جلسے کو کیا گیا تھا۔ تو گجرانوالہ 6 ضلع، اعظم نذیر تارڑ، سائرہ افضل تارڑ، اور پرانے جلسے کی مثال، اور پھر تقریر کا کانٹینٹ اور تقریر کی ڈیوریشن، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلسہ کیسا تھا، اور اس کے امیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پرانے جلسے کے امیجز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے آج وہی بات کی کہ 9 مئی کو والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں یہ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ وہ انہوں نے آج نام نہیں لیا، لیکن اوکاڑا کے جلسے میں عمران خان کا نام لے کر انہوں نے تنقید تھی، آج انہوں نے نام نہیں لیا۔ لیکن بہرحال جلسے کی حوالے سے جو خبریں ہیں، جو وہاں کے رپورٹرز بتا رہے ہیں، جو وہاں کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں،
وہ کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ کم از کم 20 سے 22 جلسے نواز شریف کریں گے, کل 42 جلسے کیے جائیں گے. تو مل ملا کے پھر آخرکار وہ 20 سے 22 سے 12 پہ پہنچے ہیں. اور میرا خیال ہے حافظ آباد کے اس جلسے کے بعد, آج نوٹ کر لیں آپ, 18 جنوری ہے, 18 جنوری کے بعد میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے 12 جلسے بھی نہ کریں, کیونکہ باقی اگر حافظ آباد کا جلسہ نکال بھی دیا جائے تو باقی 11 جلسے بنتے ہیں. اب وہ گجرانوالہ کے دوسرے ضلعوں میں جا کے جلسے کریں تو کریں, کیونکہ اصل ٹیسٹنگ ٹائم تب آئے گا جب آپ ان علاقوں میں نکلیں گے جہاں پہ آپ کے گجرانوالہ نہیں ہے, جہاں پہ اوکاڑا نہیں ہے. آپ باقی ضلعوں میں جہاں پہ بھی جائیں گے, خواہ وہ کے پی کے ضلع ہوں, خواہ وہ پنجاب کے باقی ضلع ہوں, لاہور کے اندر کوئی جلسہ بنتا ہے, ظاہر ہے لاہور میں ہر دفعہ کرتے ہیں, لاہور میں اس دفعہ کیسے جلسہ ہوگا, کب ہوگا, یا وہ ریلی کی صورت میں ہوگا, تو یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا. اپنی طرف سے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ عمران خان صاحب کے جلسے کی نقل کرنے کی, وہی اوپر سے ٹاپ شاٹ دکھایا, جس طرح عمران خان صاحب چلتے آتے تھے, ان کی گاڑی آتی تھی ہیلی کاپٹر کے بعد, وہ بھی پوری دکھانے کی کوشش کی, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اسٹیج کے اوپر کیمرہ مین کو کوئی اتنی زیادہ میرے خیال میں اجازت نہیں تھی, یا اتنی زیادہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ایک مخصوص اینگل سے زیادہ اس جگہ کو دکھا سکتا. تو یہ ہے وہ احوال جلسے کا, جو بڑا کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پتہ نہیں 21 اکتوبر کے بعد کب نکلیں گے. وہ نکلے تو ضرور ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کو نکل کے آج مایوسی ہوئی ہوگی, کیونکہ جلسے کی خبریں ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی. ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا, میں نے بتایا تھا کہ شیر افضل مروت, میں اس پروگرام میں بھی اور ٹاکرا جہاں میں کرتا ہوں وہاں پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت عمران خان کی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں. کل وہ نوٹیفیکیشن آیا, ان کو واپس بلایا گیا, اندر تقسیم تھی, اس کے حوالے سے ظاہر ہے آگے مزید کنفیوژن پھیل سکتی تھی. تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت اور گوہر اور جتنے بھی گروپ ہیں وہ سارے مل کے چلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بادل نخواستہ یا خوشی کے ساتھ گوہر کو شیر افضل مروت کے ساتھ اور شیر افضل مروت کو گوہر کے خلاف ساتھ کھڑا ہونا پڑا. اور وہاں پہ ان دونوں نے مل کے پریس ٹاک کی. جاتے جاتے شیر افضل نے پھر اتحاد کا دامن تھوڑا چھوڑا, اور اسی وقت گوہر واپس چل پڑے تھے جب انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن سے پوچھنا چاہیے, رؤوف حسن سے ہی پوچھنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اس چیز کا سختی سے نوٹس لیا کہ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے, لوگوں کے پاس جائیں, انہیں موٹیویٹ کریں اور کنفیوژن کو دور کریں. کسی طرف سے یہ پیغام نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے گروپ ہیں, ہمارے اندر تقسیم ہے. انہوں نے بات کی کہ پہلے حالات اس طرح کے ہیں کہ بلے کا نشان وغیرہ لے لیا گیا, تو اپنے جو چارجڈ ووٹر ہیں ان کو مزید چارج کریں اور ووٹر کو اکٹھا کریں, ان کو کنفیوز مت کریں. تو یہ خبریں آج جو آئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب, میں نے پہلے کہا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت کو عمران خان نے دور کیا ہوا ہے, گوہر اور شیر افضل مروت کی نہیں لگتی تھی, عمران خان صاحب نے ان کو قریب کیا ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ باہر آ کے ٹاک جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ شیر افضل مروت جب بولنا شروع ہوئے تو گوہر صاحب جو ہیں وہ چل پڑے تھے, لیکن بہرحال یہ ان کی مرضی کے ساتھ ٹاک ہوئی ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسی ہینکی پینکی یا وہ نہیں ہے. تو جو کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے گروپ بن جائیں گے, کیا ہو جائے گا, وہ سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.